آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہے جون 15 سے آنورڈ جو سٹارز چینجز لے رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا اب ہمارے سینیریو میں کیا سین چل رہا ہے. کچھ سٹارز نے پوزیشن چینج کرنی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ان کے اسپیکٹس کیا ہیں ہمارے لیے ہمارے گھروں پہ. اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بات جب کرتی ہوتی ہوں تو میں ویدک اسٹرالوجی کی بات کرتی ہوں. ویدک یعنی کہ مون سے ریلیٹڈ آپ کے برتھ چارٹ میں مون کہاں پہ تھا، اس کی ریپلیسمنٹ کہاں تھی، آپ اکارڈنگ ٹو مون آپ کا برتھ سائن کیا تھا، میں اس کو ڈسکس کرتی ہوتی ہوں. یہ اس میں ویسٹ کا یعنی کہ ویسٹرن اسٹرالوجی نہیں ہوتی، یہ ویدک اسٹرالوجی ہوتی ہے. اور اس کے جاننے کے لیے آپ کو اپنا برتھ چارٹ پتہ کروانا پڑتا ہے کہ آپ کے مون کی جسے کہتے ہیں پلیسمنٹ کیا تھی، مون کہاں پہ تھا، اور مون اکارڈنگ ٹو مون آپ کا کون سا برتھ سائن بنتا ہے. تو یہ ہم لوگ اس کو ریڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آج 14 جون ہے. میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ 14 جون 2020 آج کے دن شمس نے اپنی جگہ بدلی ہے، اور شمس جو ہے وہ یعنی کہ ایک بہت مشکل حالات سے ٹورس کے گھر سے نکل کے جیمنائی کے گھر میں گیا ہے، اور وہاں پہ ایٹ لیسٹ شمس کو جو وبال تھا، تکلیف تھی، اور اس نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوئی تھی پورے 1 ماہ سے. تو وہ لوگوں کے آپ دیکھیے گا خوشی سے ان کے کچھ چہرے لوگوں پہ نکھرے ہیں، کچھ ان کی اندر کی سٹریس، مسئلے مسائل آفس میں، گھروں میں اور بزنس میں، بہت جگہ پہ فیملی ریلیشنز میں چپکلش تھی، بہت کھینچاتانی تھی، وہ تھوڑی سی کول ہوگی. اور اسپیشلی جو شمس کے لوگ ہیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جن کا منتھ شمس کی برتھ کے حساب سے منتھ نیم ان کا شمس کا ہے، برتھ ان کی شمس کی ہے، یا اسینڈنٹ ان کی لیو ہے، یا ان کا برتھ چارٹ میں وہ لیو ڈائگنوز ہوئے ہوئے. تو اس طرح سے، اور یا ان کا جو نام کا وہ نکشترا ہے وہ شمس کا ہے. تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہم اسٹرالوجی میں ان کا برتھ چارٹ چیک کرتے ہیں. تو ان سب لوگوں کو آج ریلیف ملے گا، وہ پرسکون ہوں گے، ان کی ہرڈلز ختم ہوں گی، بلا وجہ کی ٹینشن جو تھی وہ ریلیف ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ اور چیزیں شیئر کروں گی، لائک جیسے اس میں آپ کو یوگا کی ایکسرسائز بھی بتاؤں گی. کوشش کروں گی کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ چیزیں بتا سکوں، زیادہ نالج شیئر کر سکوں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ یوزفل ہو. میری ویڈیو پوری غور سے دیکھیے گا، فارورڈ نہیں کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ لیں اور تھمز اپ کر دیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جو ریڈنگ کر رہی تھی کہ مارس نے اپنی جگہ چینج کی ہے، کرے گا. مارس 18 جون کو مارس نے آلریڈی سیٹرن کے 2nd ہاؤس میں تھا، اور لارڈ جہاں پہ جو سیٹرن ہے وہ وہاں پہ یہ ایگزالٹڈ ہو جاتا ہے سیٹرن کے گھر میں. اب یہ جا رہا ہے پائسس کے گھر میں، اور مسٹری ہے. دیکھیں، پائسس کے گھر میں جا رہا ہے، حالانکہ پائسس اس کا دوست ہے، مشتری کا گھر ہے، جوپیٹر کا گھر ہے. لیکن اس کے بعد زحل جو کہ اس کا دوست، جہاں پہ زحل کے گھر میں یہ ایگزالٹڈ ہوتا ہے، وہاں زحل کی اب تھرڈ آئی، جسے کہتے ہیں نا اسپیکٹ، اس کے اوپر آئے گی مریخ کے اوپر. اور مریخ آپ کو پتہ ہے فائری سائن ہے، فائر، آگ، ریڈ اورنج، جلتا ہوا جسے کہتے ہیں نا، تو یہ سائن ہے. اور مریخ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بہت غصے والا اور جنگ و جدل سے بھرپور قسم کا سٹار ہے. اچھا، اب یہ فائر جو سائن ہے یہ واٹر سائن میں آ گیا پائسس میں. کہ بہت جلتا ہوا گولا جب پانی میں پھینکا جائے تو پھر اس میں گھسم کر کے آواز آتی ہے نا، لائک دیٹ. اب یہ اس طرح کا کچھ سین بننے جا رہا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک طرف یہ وبا، دوسری طرف مریخ کا یہ جگہ چینج کرنا کچھ لوگوں کو سوٹ کرے گا. اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ان کے برتھ چارٹ میں مریخ کہاں پہ ایگزالٹڈ پوزیشن میں تھا، یا مریخ کہاں پہ تھا. بٹ ابھی جو سینیریو یہ بن رہا ہے، سین یہ ہے کہ مریخ کے اوپر
سیٹرن کی تھرڈ جسے کہتے ہیں نا تیسری نظر ہوگی، اور وہ تیسری نظر جو ہے نظر کامل بھی ہو سکتی ہے، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ تیسری نظر زحل اور مریخ کی جب نظریات ملتی ہیں تو کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ فائر اور واٹر کا جو کمبینیشن ہے دیٹس ناٹ گڈ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی گرم چیز پانی میں پھینک دی جائے تو پانی کو ابال آتا ہے، پانی باہر نکلتا ہے سائڈ سے، اور اس طرح سے یہ بہت سارے سائن بنا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب وغیرہ، کوئی قحط، وبا میں تیزی، جنگیں اور بہت ساری چیزیں جو میں کہنا نہیں چاہتی۔ تو اپنی سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیے، ابھی جو ہے یہ سین تھما نہیں ہے، ابھی اللہ نے چاہا کچھ چیزیں اب ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بیلنس بھی کر رہے ہیں۔ سیم 18 جون کو زہرہ نے وینس نے ریٹروگریشن سے باہر آ جانا ہے، وینس نے سیدھا چلنا ہے۔ وینس سیدھا چلے گا تو آپ دیکھیے گا کہ فیملی میں، گھروں میں، ہسبینڈ وائف میں فیمیل کو بہت پرابلم چل رہی تھی، لیٹیگیشن چل رہے تھے، آپس میں جھگڑے زوروں پہ تھے، خام خواہ کی چپکلش تھی، عورتوں کو بڑے مسئلے مسائل اندرونی گھروں میں پتہ نہیں کہاں کیا کچھ ہوتا ہے کہ ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ چیزیں تھم جائیں گی، رک جائیں گی، عورتوں کے لیے کچھ سکون کا سانس آئے گا فیمیل کا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہماری کافی چیزیں، لوگوں کے کاروبار سٹک اپ ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے کاروبار چل پڑیں گے، اور اس طرح سے یہ چیزیں، اور کچھ میڈیا میں، اور اس کے علاوہ سوشل لائف ہماری تھوڑی سی نا وارم اپ ہو جائے گی۔ اچھا اب ساری چیزیں، لیکن پھر واپس ہم آتے ہیں 21 جون کی طرف۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ 21 جون ہے۔ 21 جون کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ 21 جون کو سولر ایکلپس ہے، اور کہ ہم جو یہ تمام سین کریٹ ہوا ہے، اس میں ایک ٹسل ہے، اور آپ دیکھیں کہ انچاہا سٹریس ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جو ہم نے کیا ہی نہیں، وہ ہمیں چیزیں آ کے ستا رہی ہیں بلا وجہ کے۔ لوگ دیکھنے میں وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے، بٹ وہ ہر شخص کے اندر ایک پرابلم چل رہی ہے۔ تو بلیو می کہ میں نے لوگوں کو خود اپنے بھی دیکھا ہے کہ ہم لوگ بلا وجہ کی سٹریس میں ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو مینٹل ایکسرسائز، ایک ہیلتھ، اس میں آپ کو ضروری ہے کہ آپ مینٹل ہیلتھ قائم رکھیں، اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ دماغ کو حاضر رکھیں، کام رہیں، رات کو روزانہ صبح کی پلاننگ کریں، اور یہ سوچیں کہ ہم نے اس حالات میں سے بس ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہیں کہ ہائے بس اب یہ کل ختم ہو جائے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ نہیں۔ آپ کام اینڈ کوائٹ رہیں، اور چپ کر کے نا بس اللہ سے رجوع رکھیں، تو یہ ٹائم گریجولی گزرتا جائے گا۔ 21 جون کے میں پھر بتا رہی ہوں، 21 جون کو سورج گرہن ہے، آپ لوگوں نے بڑا خیال رکھنا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بچائیں گی اگر آپ اس کی ریمیڈیز کرتے ہیں۔ ریمیڈیز کے لیے میں نے اپنی پیچھے ویڈیو بتائی ہے آپ کو، آپ اس کو دیکھیں اور اس کے حساب سے اپنی ریمیڈیز وہ کریں۔ اچھا 21 جون کے سولر ایکلپس کے بعد اور مریخ کا یہ گھر تبدیل کرنے کے بعد نا بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں، فرقہ وارانہ، خدا نہ خواستہ فسادات، تشدد، اور امریکہ میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا بن رہا ہے، ان میں تیزی ہو سکتی ہے، اور جنگ جیسے حالات، یہ سارا کچھ، کیونکہ نا اور ایک اور میں، لیکن جو میری اپنی اسٹڈی ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ 21 جون کے بعد مجھے کچھ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو پچھلا سولر ایکلپس تھا اس کو بیلنس کرنا ہے، یہ بیلنس کرنے کے لیے، لیکن ایسٹرولوجی جو بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، یہ چیزیں چینج، وہ تو خدا نہ خواستہ زلزلے کی بھی پریڈکشن کر رہی ہے، کیونکہ جب زحل اور اس کا جب نظر مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر کچھ ارتھ کے اوپر نا وہ تھوڑا سا، تو بہرکیف اللہ سے بہتری کی دعا مانگتے ہیں، اور دعا گو رہیں سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم کریں۔ اور یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کام رہنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے کہ اب آپ لوگوں نے تھوڑے اپنا جتنی بھی ہے وہ سیونگ رکھیں۔ یہ سارا سین جو ہے نا، یہ اپریل آ جائے گا ہمیں کراس کرتے کرتے، ہمیں اپریل 2021 تک یہ سارا کچھ سلسلہ ہمیں اس طرح ہی نظر آ رہا ہے۔ میرا کام ہے کہ میں ریڈنگ کروں، لوگوں کو اویئر کروں، اور تھوڑے میں گزارا کرنے کی کوشش کریں، پریکٹس کریں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ بس جس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اچھا یوگا کی ایکسرسائز کچھ یوں ہے کہ دیکھیں ہمارے 7 چکراز ہیں باڈی میں، ان سب کو ہم نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا نماز کمال کی چیز ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ سجدے میں جتنا لمبا سجدہ کریں گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا۔ وہ کیسے؟
سجدے میں جب گریوٹی کے ساتھ جب آپ کا یہ فور ہیڈ ہماری باڈی میں سب سے زیادہ اس کا تعلق ہے، اس کو ہم لوگ جب اس کو ہم کلین رکھتے ہیں، اور یہ کراؤن چکرا کو اس کو ہم کلین رکھتے ہیں، تو آپ کی جو جتنی آپ کی انرجی ہے وہ یہاں سے کراس ہوتی ہے۔ جب ہم لمبا سجدہ کرتے ہیں تو لمبا سجدہ ہمیں زمین گریوٹی کے ساتھ ہماری تمام، جسے کہتے ہیں نا، ہمارے برین کی اور جتنی بھی ہماری انرجی تھی وہ زمین سک کر لیتی ہے۔ زمین کا کام یہ ہے۔ یوگا میں کچھ خاص ایکسرسائز ہوتی ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ جب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو یعنی کہ سن شائن، دھوپ کی روشنی میں کھڑے ہو کے، لیکن نیچے لکڑی رکھ کے کرنی ہے۔ وہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ لکڑی جو ہوتی ہے نا، آپ کو وہ کراس نہیں ہونے دیتی آپ کی انرجی کو، اور گریوٹی ادروائز آپ کی ساری انرجی نا اپنے وہ ایبزارب کر لیتی ہے۔ تو لمبا سجدہ ہم اس لیے کرواتے ہیں کہ آپ کی ساری جو نیگیٹو انرجی ہے وہ زمین کراس کر لے۔ اب ہم یوگا کی جو میں ایکسرسائز بتا رہی ہوں، یہ ٹرسٹ کریں کہ یہ اب رات کو سوتے وقت یا دن میں صبح اٹھ کے صرف آپ نے جو ناف بیلی بٹن ہے اس سے تھوڑا سا اوپر 2-3 فنگرز آپ کہہ لیں، 2 اور 3 فنگرز اوپر آپ نے سانس کو اوپر کھینچنا ہے، اوپر لے کے جانا ہے، اور یہ اپنا کراؤن چکرا سے آپ نے کراؤن چکرا کو آپ نے ہائی لائٹ ہوتے دیکھنا ہے، اپنی اس میں تھرڈ آئی ویژن کو اوپن کرنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ وائٹ کراؤن جو ہے نا وہ وائٹ ہو گیا ہے۔ یہ فیو سیکنڈ کی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، جتنا آپ روک سکیں۔ آپ نے سانس کو انہیل کرنا ہے، اس کو اوپر لے کے جانا ہے، اور آپ نے جو آپ کا جو تھرڈ جسے کہتے ہیں نا وہ ہے کراؤن چکرا ہے، اس وہاں تک لے کے جا کے اس کو وہاں روکنا ہے، اور اس کے بعد ناک سے آپ نے ایکسہیل کر دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 چکراز ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑا لمبا ٹائم چاہیے۔ میں آپ کو اس چکرا کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بھی میں ایکسرسائز کرواؤں گی اور بتاتی رہوں گی، اور لیکن یہ ہے کہ ابھی فی الحال یہ اس سچویشن کو کراس کرنے کے لیے یہ میں یوگا کی ایکسرسائز بتا رہی ہوں۔ جن کے بلڈ پریشر ہائی ہیں وہ ڈے میں کسی بھی ٹائم جب دل چاہے وہ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ رات کو سوتے میں کریں، صبح اٹھ کے کریں، کہیں پہ بیٹھے ہوئے، جو خاص کر کے اولڈ ایج ہیں ان کے لیے کہہ رہی ہوں، ینگ ایج کو بھی کہہ رہی ہوں کہ اپنے چکرا کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو پھر بہت زیادہ نا سٹریس نہیں ہوگا، اور حالات سے نپٹنے کے نا آپ میں کافی طاقت، انرجی، اور آپ میں نا پازیٹیو انرجی آ جائے گی۔ تو کیسی لگی میری ویڈیو؟ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔